الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جامع نصیحتیں اور وصیتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جن کا تعلق ایمانی صفات کے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے معلم بھی تھے، مربی بھی تھے، اور پھر آپ کا طریقہ یہ تھا کہ زندگی کے ہر میدان میں، ہر گوشے میں آپ کی ہدایات موجود ہیں، یعنی انسانوں کے بھلائی کے لیے، چاہے اس دنیا کی بھلائیاں ہوں یا آخرت کی بھلائیاں ہوں، سب کچھ اللہ کے نبی نے بیان کر دیا ہے۔ اور انسانی زندگی کے لیے جو چیزیں مضر ہیں، نقصان پہنچانے والی چیز ہیں دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے، ان تمام چیزوں سے اللہ کے نبی نے آگاہ کر دیا ہے۔ بڑے جامع نصیحتیں ہیں، سنیے، غور سے سنیے، اور اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ان تمام نصیحتوں کو، وصیتوں کو غور سے سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک حدیث ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، انصاری صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ ظاہر ہے کہ آپ کے پاس وفود آتے تھے۔ آپ کا جو دینی مشن تھا دور دور تک پھیل چکا تھا، مکی زندگی میں بھی اور مدنی زندگی میں بھی وفد آتے تھے، تنہا بھی آتے تھے، جماعتوں کے ساتھ بھی آتے تھے، سوالات کرتے تھے، اور اسلامی زندگی سے ہم کنار ہوتے تھے۔ ایک آدمی اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عظنی و اوجز، مجھے واعظ کہیے، واعظ یعنی نصیحت کیجیے، لیکن مختصر، بہت کم، بہت جامع چیز ہو جسے میں یاد کر لوں اور عملی جامہ پہناؤں۔ تو حالات اور موقع کے لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحتیں فرمایا کرتے تھے۔ پہلی نصیحت، جو دین کا عمود، کھمبا ہے، ستون ہے، کلمہ توحید، کلمہ رسالت کے بعد نماز کا فریضہ، اہم فریضہ، کہا دیکھو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز ایسی پڑھو جیسے کہ تم رخصت کرنے والے کے ساتھ کرتے ہو، رخصت کرنے والی نماز، ایسا کہ میں سب کو، گھر والوں کو، قریب والوں کو، رشتہ داروں کو، بیوی بچوں کو چھوڑ کر اب میں جا رہا ہوں، یہ میری آخری نماز ہے۔ اور ناظرین کرام، جو ایسی نماز پڑھے گا یقیناً اس کی نماز بہت اچھی ہوگی، بڑی پیاری نماز ہوگی، خوبصورت نماز ہوگی۔ لیکن جو لوگ اپنی نمازوں میں خوبصورتی پیدا نہیں کرتے، خشوع خضوع پیدا نہیں کرتے، ان کے لیے وعید بھی ہے۔
قرآن حکیم کی آیت سورہ المومنون 18واں پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ایمان لانے والے کامیاب ہو گئے۔ کون سے ایمان لانے والے؟ تقریباً 10 نصیحتیں وہاں پر موجود ہیں۔ اس میں سب سے پہلی نصیحت یہ ہے، وہ اپنے نمازوں میں خشوع اور خضوع کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں۔ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں ایک آدمی نماز پڑھ رہے تھے۔ جب نماز ختم کر لی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ صلی فإنک لم تصلی، بخاری شریف کی روایت ہے، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ نماز پڑھی تھی۔ دوبارہ نماز پڑھی، پھر آپ نے کہا دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ سہبارہ نماز پڑھی، پھر بھی اللہ کے نبی نے ہی فرمایا تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بہتر نماز میں نہیں جانتا۔ پھر اختصار کے ساتھ آپ نے ان کو نماز کا طریقہ سکھایا، بتایا۔ جب کھڑے ہو جاؤ توجہ کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ رکوع کرنا ہے، اطمینان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اطمینان کے ساتھ سجدہ بھی کرنا ہے۔ نماز میں جلدی مت کرو۔ یہ حدیث مسیء الصلاۃ کے نام سے معروف ہے بخاری شریف میں۔ وہ آدمی جو نماز میں غلطیاں کر رہے تھے، پھر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کے زمانے میں، جب کہ آپ آخرت کا سفر کرنے والے تھے، دنیا کو چھوڑنے والے تھے، آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے، غالباً علی رضی اللہ عنہ نے کان لگا کر سنا تو آپ کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ لوگوں، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا دھیان رکھنا دین کا اہم فریضہ ہے، اور تمہارے جو ماتحت کام کرتے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا۔ لیکن جو نمازیں صحیح نہیں پڑھتے، اپنے صحیح وقت میں نماز نہیں پڑھتے، یا جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، نماز کا حق ادا نہیں کرتے، وہ ایسی سورہ قرآن حکیم میں 30واں پارہ، جس سورہ کو اکثر ہمارے ائمہ اپنی نمازوں میں پڑھا کرتے ہیں، یا اپنے گھروں میں لوگ اس سورہ کی تلاوت کرتے ہیں نمازوں میں، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، اس میں یہ آیت آپ کو ملے گی فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ کیا نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی ہو سکتی ہے؟ آگے اس کی تشریح موجود ہے۔ جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھتے، تو پہلی بات تو اللہ کے نبی نے اس بات کی وصیت فرمائی، تمہاری نماز اچھی ہونی چاہیے، گویا تم آخری نماز پڑھ رہے ہو، اس کے بعد تمہیں ہو سکتا ہے کہ نماز کا موقع نہ ملے۔ دوسری بات آپ نے بیان فرمائی کہ وَلَا تُكَلِّمْ بِكَلَامٍ تَعْذِرُ مِنْهُ غَدًا، بڑی اہم اور پیاری نصیحت۔ کال کہ ہم آپ کے اس نصیحتوں کو قبول کر لیتے، مان لیتے۔ کوئی ایسی بات زبان سے مت نکالو کہ تمہیں کل عذر کرنا پڑے، شرمندگی اٹھانی پڑے، تمہیں معذرت کرنی پڑے، اور تمہیں جواب دینا پڑے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ ظاہر ہے کوئی بات ایسی کہی گئی کسی کے بارے میں تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں جس کے بارے میں تم نے بات کی ہے اسے معذرت کرنی پڑے،
کہ بھائی میرے زبان سے یہ بات غلط نکل گئی، یہ بھی اچھی بات ہے کہ احساس تو ہوتا ہے۔ احساس کا پیدا ہونا بھی ایمان میں شامل ہے، ایمان صفات میں شامل ہے۔ لیکن ایسی بات نہیں بولنی ہے، پرہیز کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کل تمہیں کسی کے سامنے معذرت کرنی پڑے، یا کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں تم سے پوچھا جائے گا، وہاں تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اس کا تعلق زبان سے ہے۔ پھر یہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا، بڑی حکیمانہ نصیحت، من سکت سلم ومن سلم نجا۔ جو آدمی خاموش ہو گیا، زیادہ باتیں نہیں کرتا، کام کی بات کرتا ہے، اصول کی بات کرتا ہے، من سکت سلم، وہ نجات پا گیا، صحیح سالم رہا۔ ومن سلم نجا، اور جو صحیح سالم رہا وہ نجات پا گیا۔ ظاہر ہے کوئی ایسی بات زبان سے نہیں نکالتا، اور بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اسی زبان کی وجہ سے۔ دو قوموں میں، دو ملکوں میں، دو جماعتوں میں، دو گھرانوں میں بڑی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اخلاقی بیماری، اگر آدمی اپنی زبان کی حفاظت کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا کہ آپ بیکار باتیں زبان سے نہیں نکالتے تھے۔ کوئی دین کی بات ہوتی، اچھی بات ہوتی، تو ایک مرتبہ نہیں، تین تین مرتبہ آپ کہا کرتے تھے۔ پھر ایک حدیث سنا دوں آپ کو، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، علیکم بالصدق، تمہاری زبان کھلے تو سچائی پر کھلے، صداقت پر کھلے۔ علیکم کہتے ہیں لازم پکڑو سچائی کو، صداقت کو۔ فإن الصدق یہدی الی البر، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ وإن البر یہدی الی الجنہ، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور آدمی برابر سچائی پر قائم رہتا ہے، اپنے زبان سے سچائی استعمال کرتا ہے، تو پروردگار عالم، خالق کائنات، اس کا نام صدیقین میں لکھ دیتا ہے۔ کتنا بڑا درجہ، کتنا بڑا مقام ہے۔ پھر حدیث شریف میں یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل نے سوال کیا تھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا زبان کی وجہ سے بھی لوگ پکڑے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، بہت سے لوگ قیامت کے دن صرف زبان کی وجہ سے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ جو آدمی مجھے اس بات کی ضمانت دے، اس بات کی ضمانت یعنی ایک تو زبان کی ضمانت، کہ زبان سے اچھی بات نکالے گا، بری بات نہیں نکالے گا، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے گا۔ اشارہ کنایے سے آپ نے فرمایا کہ جو دو پیروں کے درمیان میں ہے اور جو دو ڈاڑھوں کے درمیان میں ہے، اس کی حفاظت کرے گا، اپنی عزت کی، زبان کی، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یقیناً وہ جنت میں جائے گا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول حضرت جحیفہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، بتاؤ سب سے بہتر عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے؟
ایسے بہت احادیث آپ کو ملے گی اپنے اپنے موقع پر نصیحتیں آپ نے بیان فرمائی ہے کہ یہ بہتر عمل ہے، یہ اچھا عمل ہے۔ اس وقت آپ نے ارشاد فرما دیا، صحابہ خاموش تھے کہ اللہ اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے خود ہی جواب دیا، حفظ اللسان، زبان کی حفاظت کرنا ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں میں ہو جاؤ۔ کہیں کہا گیا اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچی بات بولو۔ یہ دوسری نصیحت تھی۔ تیسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت بیان فرمائی وہ یہ، وَاجْمِعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، یعنی لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس سے قطعاً مایوس ہو جاؤ، اس کی طمع لالچ مت رکھو۔ یہ مت دیکھو کہ میرے گاؤں میں، میرے محلے میں، میرے پڑوس والوں کے پاس اتنی جائیداد ہے، اتنی زمین ہے، اتنی پراپرٹی ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ یہ فیصلہ تو عرش والے کا ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ اور اللہ کے فیصلے پر بندے کو راضی رہنا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمارے بھائی کے لیے فیصلہ کیا ہے، بہت زیادہ دیا ہے، تو نے مجھے کم دیا ہے، اللہ یہ تیرا فیصلہ ہے۔ اے اللہ ہم تیرے فیصلے کو مانتے ہیں، اے اللہ تیرا فیصلہ ہمیں منظور ہے، صبر و شکر سے کام لیتا ہے۔ پھر طمع نہیں رکھے، لالچ نہیں رکھے، یعنی اپنی تمام امیدوں کا، اپنی تمام توجہ کا مرکز صرف اللہ رب العالمین کو بنائے، اور مخلوقات کی طرف سے اپنی امیدوں کو منقطع کر دے۔ امید صرف ایک اللہ سے رکھے، وہی پروردگار عالم مجھے دینے والا ہے۔ اللہ کے بندوں سے امید نہ رکھے، توکل اللہ کی ذات پر ہو۔ رب ذوالجلال ہمیں سمجھنے کی، سننے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔